اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20واں پارہ آپ سن رہے ہیں۔ 20ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ فرمایا کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے بہت سے باغات بنائے جو بڑی رونق والے ہیں، اور کوئی بھی یہ درخت پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جنہوں نے یہ کیا؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ قوم ہی ایسی ہے کہ شرک کرتے ہیں۔ کون ہے جو لاچار اور مجبور کی دعائیں سنتا ہے اور وہ تکلیف دور کرتا ہے ان کی؟ اور کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے اور تمہارے لیے اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری کے طور پر ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلند ہے اللہ ان باتوں سے، ان چیزوں سے جو یہ شریک بناتے ہیں۔ فرمایا کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اور فرمایا کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو مجرم تھے نافرمان ان کا کیا انجام ہوا۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب گھبرا جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ فرمایا جو بھی نیکی کے ساتھ آیا تو اس کو اس سے بہتر بدلہ مل جائے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بھی امن میں رہے گا۔ اور جو برائی کے ساتھ آیا تو انہیں الٹے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ اسی کی سزا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا پیدائش سے لے کر شادی تک کا باقاعدہ ترتیب سے ذکر کیا کہ صندوق میں ڈالا ان کی والدہ نے، اور پھر وہ صندوق فرعون اور اس کی اہلیہ کے پاس پہنچا۔ اس طرح پھر آپ کی والدہ کو دودھ پلانے کا معاملہ طے ہو گیا، اور پھر آپ فرعون کے گھر میں رہے، اور پھر ایک نوجوان جو ان کی قوم کا، بنی اسرائیل کی قوم کا، وہ فرعون کے ساتھی کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا، تو انہوں نے مکہ مارا اس فرعون کے ساتھی کو، اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد بھاگ نکلے مدین کی طرف، اور وہاں جا کر اللہ نے ان کے لیے شادی کا بندوبست کر دیا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے۔ پھر 10 سال وہاں رہنے کے بعد وہ واپس آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ یہ ساری بات تفصیل سے اللہ نے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اے نبی، بے شک آپ جسے چاہتے ہیں اپنی مرضی سے ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جنہیں چاہتا ہے وہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب وہ فوت ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں، کل کو میں اللہ سے کہوں گا کہ میں نے سنا تھا کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا، اور اس کے لیے میں سفارش کروں گا۔ لیکن اتفاق یہ کہ قوم کے اور لوگ بھی رکاوٹ بنے ہوئے تھے، چنانچہ وہ اپنی کفر کی حالت میں ہی وہ فوت ہوئے۔ تو اس پر آپ بہت غمگین تھے، بہت قلق محسوس کرتے تھے، تو اللہ نے یہ آیت اتاری کہ آپ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بھلا بتاؤ
کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے رات رکھے، قیامت کے دن تک رات ہی رات رہے، بھلا کوئی معبود ہے جو تمہیں روشنی لا کر دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اور اگر اللہ چاہے کہ ہمیشہ کے لیے دن ہی دن رکھے تو کیا قیامت کے دن تک کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو تمہیں رات لا کر دے، رات لائے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ یہ اس کی رحمت اور مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات بھی بنائی کہ جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، دن بھی بنایا جس میں تم اس کا فضل تلاش کرتے ہو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کی قوم کے ایک شخص کا جس کا نام قارون تھا اس کا ذکر کیا کہ ہم نے اسے بہت کچھ دے رکھا تھا، اس کے اتنے خزانے تھے کہ ایک بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ وہ اس کے قوم کے لوگ اسے سمجھاتے کہ تم اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ آخرت کے گھر کی فکر کرو اور اپنا دنیا کا بھی جو تمہارا حق ہے وہ حاصل کرو، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور فساد، زمین میں فساد مت چاہو، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا لو یہ میرے علم کی بنیاد پر یہ سب کچھ مجھے ملا ہے، اور کیا وہ نہیں جانتا کہ اس سے پہلے کتنے ہی لوگ جو اس سے زیادہ طاقتور، قوت میں بھی زیادہ تھے، ان کا اکٹھ، ان کی جماعت بھی اس سے بڑی تھی، تو وہ بھی ہلاک ہو گئے، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ چنانچہ یہ ایک دن بڑی زینت کے ساتھ یہ قارون باہر نکلا کہ جو دنیا پسند کرنے والے لوگ تھے وہ کہنے لگے اے کاش ہمیں بھی اس جیسی دولت ملی ہوتی، ہم بھی ایسے مزے کرتے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ، تو ہم نے اس کو، قارون کو، اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا، اور کوئی اس کی مدد کو نہ آیا اور نہ خود وہ بدلہ لے سکا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف ایمان لائے ہیں تو وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ایمان لانے کے بعد آزمایا نہ جائے، آزمائشیں آتی ہیں، کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے گا، کوئی پردے کا مذاق اڑائے گا، کوئی تمہیں مختلف انداز میں تنگ کرے گا، تو یہ دین کی خاطر تکلیفیں ضرور آتی ہیں۔ ہمارے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو دین کی وجہ سے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو سمجھ لو کہ تمہارے دین میں کوئی کمی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں آزمایا نہ جائے صرف اس کہنے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں تم چھوڑ دیے جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھے، ہاں اگر وہ شرک پر مجبور کریں جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کی بات مت مانیں، شرک والی بات مت مانیں، باقی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک رکھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوموں کا ذکر کیا، عاد اور سمود کا، قارون اور فرعون اور حامان کا نام لے کر پھر آگے فرمایا کہ کلن فکلن اخذنا بذنبہ، ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر ہم نے آندھی بھیجی، کچھ ایسے ہیں جن کو چیخ کا عذاب دے کر ان پر چیخ کا عذاب بھیجا، اور فرمایا کچھ ایسے ہیں جن کو زمین میں ہم نے دھسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ آخر میں اللہ نے یہ سورہ عنکبوت ہے، اور عنکبوت کا معنی بھی مکڑی ہوتا ہے،
اور اسی وجہ سے مکڑی کی مثال اللہ نے بیان کی ہے اس میں، اسی وجہ سے اس سورت کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ یہ 20ویں پارے کی آخری آیات میں اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں، جنہوں نے دوسروں کو اولیاء بنایا ہوا ہے، وہ ایسے ہے جیسے ایک مکڑی گھر بناتی ہے کہ یہ مجھے سردی سے بچائے گا، یہ مجھے گرمی سے بچائے گا، یہ مجھے دشمن سے بچائے گا، لیکن اس کا گھر اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ نہ دشمن سے بچاتا ہے، نہ آندھی سے بچاتا ہے، نہ اسے سردی اور گرمی سے بچاتا ہے۔ یہ لوگ جن کو اللہ کو چھوڑ کر یہ معبود بنائے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کل ہمارے کام آئیں گے، تو یہ سب مکڑی کے گھر کی طرح، جیسے وہ ان کے کام نہیں آتا، ایسے ہی یہ بھی ان کے کام بالکل ہرگز نہیں آئیں گے۔ اور فرمایا مکڑی کا گھر کمزور ترین گھر ہے۔ کاش یہ لوگ اس مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔